جب بھی میں اپنا واٹس اپ آن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سوالات چیک کر رہا ہوتا ہوں تو دو طرح کے سوالات زیادہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رشتوں کے بارے میں جس پر میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، اور ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر میرے فرما بردار نہیں ہیں، میرے شوہر میری مانتے ہی نہیں ہیں، میرے شوہر میری سنتے ہی نہیں ہیں، میرے شوہر میرے ساتھ اچھا رہتے ہی نہیں۔ کل رات کو بھی میں واٹس اپ جب چیک کر رہا تھا تو اس میں ایک خاتون نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مفتی صاحب میرے شوہر تو میری کوئی بات نہیں سنتے اور میری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، اور وہ جواب میں تمام ان خواتین کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ عمل سمجھ لو آپ میری طرف سے، یہ عمل سمجھ کے آپ سنو میری اس ویڈیو کو، کہ اس طرح کے اور بھی سوالات ہوں گے، آپ میں سے بھی نہ جانے کتنوں کے ہوں گے کہ میرے شوہر میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ جواب آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں کہ یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے نا کہ میرے شوہر میری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے دماغ میں سے یہ بات ہی نکال دو کہ آپ کو اپنی کوئی بات شوہر سے منوانی ہے۔ آپ یہ ذہن بنا لو کہ مجھے ساری باتیں شوہر کی ماننی ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، شوہر کو امیر بنایا ہے، اور شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے۔ آپ یہ ذہن بنا لو، آپ یہ مائنڈ سے نکال دو کہ آپ کی کوئی بات شوہر مانے، بلکہ آپ یہ سوچ لو مجھے شوہر کی ہر بات ماننی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ 40 دن یہ عمل کر لو تو شوہر آٹومیٹکلی آپ کی ساری باتیں ماننے لگیں گے آپ کے کہے بغیر۔ یہ میں نے ان کو بھی بتایا، میں نے ریکارڈ کیا، میں نے کہا میری بہن پریشان نہ ہو، جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس وظیفے کو آپ کرو۔ آپ کو شوہر کی ہر بات ماننی ہے، آپ کو یہ بھول جانا ہے کہ آپ کی کوئی بات شوہر مانے، اور اس پہ آپ کو لڑنا بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری شوہر سے لڑائی ہو جاتی ہے اس بات پر کہ وہ میری کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا 40 دن یہ عمل کر کے دیکھو کہ آپ کو یہ بولنا ہی نہیں ہے، آپ کو اس پہ جھگڑنا ہی نہیں ہے شوہر سے کہ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے ہو، بلکہ آپ کو شوہر کی ہر بات ماننی ہے۔ جب وہ آ جائے پوچھنا جی کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے، مسکرا کے آئیے، ان کو پانی پلائیے، بہترین کھانے کھلائیے۔ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھو، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ شوہر آپ کی باتیں خود ماننے لگیں گے۔ آپ خود سوچو گی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، آپ کے بولے بغیر وہ آپ کی بات ماننے لگیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی، اور اللہ کے ہاں کیا اونچا مقام ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اللہ نے اتنا اونچا مقام آپ کو دیا، تو کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ، یا شاید آپ کو یہ اتنا بڑا مقام اس وجہ سے ملا ہو کیونکہ آپ دنیا کے تمام پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، لخت جگر ہو اس لیے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہو اس لیے، یا حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہو اس لیے، یا کوئی رات کی عبادت یا کوئی ایسا عمل، بتائیے ذرا کہ آپ کو اتنا اونچا مقام اللہ نے کیوں دیا؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ تمام خواتین سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو اتنا بڑا مقام مجھے دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں۔ گھر میں کبھی کھانے کو نہیں ہوا، فاقے ہوئے، میں نے کبھی حضرت علی سے شکایت نہیں کی۔ حضرت علی کبھی کسی سفر پر جا رہے ہیں گھر سے باہر تو میں نے ان کو کبھی روکا نہیں، ان کے دینی کاموں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی، میں نے ان کو کبھی تکلیف نہیں دی، میں نے ان کو کبھی تکلیف نہیں دی، میں نے ان سے کبھی لڑائی نہیں کی، میں نے ان سے کبھی جھک نہیں کی۔ میں ہمیشہ ان کی خیر خواہی، ان کی اطاعت اور بیوی ہونے کا پورا حق میں ادا کرتی رہی۔ اللہ نے اس وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آپ کو یہ جو شکایت ہے نا کہ شوہر آپ کی مانتا نہیں ہے، آپ دل سے یہ نکال دو کہ شوہر آپ کی کوئی بات مانے۔ یاد رکھو میری بات کو، اللہ نے ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیوی سے اللہ نے خطاب کیا ہے تو بیوی سے یہ کہا کہ شوہر کے حق ادا کرو۔ جب اللہ نے شوہر سے خطاب کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ بیوی کے حق ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے جس انسان سے بھی خطاب کیا ہے تو اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں۔
یہ کبھی نہیں کہا اللہ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ اپنا حق لو. اس کا ذکر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہی آپ کو تعلیم ملے گی کہ اپنا حق ادا کرو اور یہ بھول جاؤ کہ تمہیں لینا کیا ہے. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ خود بخود وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی جس کی آپ چاہت رکھتے ہو. اور آپ چاہت رکھ کر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو گے اور اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤ گے تو چاہت آپ کرو گے، لڑو گے بھی، جھگڑو گے بھی، رشتے بھی کمزور ہوں گے، لیکن آپ کو وہ چیز کبھی نہیں مل پائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے نا شوہروں سے لڑ رہی ہوتی ہیں، روزانہ لڑائی ہوتی ہے. بعض گھر تو ایسے ہیں جہاں روزانہ لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے بغیر سونا ہوتا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے تو وہ لڑائی کے ساتھ ہوتی ہے، صرف اس بات پر کہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میرے حق نہیں مل رہے مجھے. اس بات پہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور لڑتے لڑتے 10 سال گزر جاتی ہیں، بعض دفعہ ڈیورس تک ہو جاتا ہے، لیکن بیوی اپنے حق نہیں لے پاتی ہے. شوہر بھی اسی بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہیں کہ مجھے بیوی میرے ساتھ ویسے نہیں رہ رہی ہے جیسے رہنا چاہیے. پرابلم کیا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کرنا چاہتے، صرف حق لینا چاہتے ہیں. اسی لیے میری یہ گزارش ہے، یہ واقعہ میں نے سنایا اور آپ کو میں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ یہ بھول جاؤ کہ شوہر آپ کی بات مانے. آپ مشورہ تب دو جب شوہر آپ سے لے، ورنہ آپ یہ سوچ لو کہ مجھے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. ہاں شریعت کے خلاف اطاعت جائز نہیں ہے. شوہر کی اطاعت تب تک جائز ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو نہ کہے. مان لیجئے کسی کا شوہر بول رہا ہے کہ تم برقع نہیں اوڑھو گی، یہ کہنا شوہر کا نہیں مانا جائے گا. جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو شوہر کی اطاعت لازمی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ جب یہ بھول جاؤ گی کہ آپ کی بات شوہر مانے تو خود بخود شوہر آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا. دیکھو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی فرما برداری کرے. اور ایک بیوی کی، عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے. شوہر کی محبت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ دونوں کی فطرت ہے، سافٹ ویئر ہی اللہ تعالیٰ نے یہی انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے کہ شوہر کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے اور بیوی کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے. آپ اطاعت کرو، میں گارنٹی آپ کو بول رہا ہوں کہ شوہر آپ کی باتیں خود بخود ماننا شروع کر دے گا. وہ ایک عورت ہے نا، وہ لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے بہت جھگڑتی رہتی تھی اور میاں بیوی کی بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں کہ میرے شوہر کوئی بات مانتے نہیں ہیں، کیا کریں، بہت جھگڑا ہوتا ہے اسی بات پہ. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے نا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جیسے ہی لڑائی شروع ہونا تو فوراً یہ تعویذ جو ہے نا اپنی زبان کے نیچے، دانتوں کے نیچے دبا لینا بس. اور تب تک آپ کو یہ تعویذ دبائے رکھنا ہے جب تک کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی تھی فوراً وہ تعویذ اپنے منہ میں رکھے. آئیں واپس، بزرگ سے کہا کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لڑائی ہوتی نہیں ہے اور اب تو شوہر میری ہر بات ماننے لگے. لڑائی ہوتی نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی لڑائی ہونے والی ہوتی ہے فوراً میں وہ تعویذ منہ میں رکھ لیتی ہوں. تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، اس تعویذ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. لڑائیاں ختم ہو گئیں. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شوہر کی اطاعت کرو اور باقی اللہ سے دعا کرو. دیکھو اللہ ہی مسئلے حل کرے گا، یہ بات یاد رکھو. حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے یا کسی کے شوہر کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے تو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے. اولاد اگر نافرمان نکل رہی ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ بھئی ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے. باقی جھگڑنے سے تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. مان لیجئے آپ کے شوہر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کی بات کا کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کرو اور شوہر کی مکمل فرما برداری کرو. دیکھو لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی دلوں میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی. لڑائی جھگڑے کے بجائے کہنا ماننے سے، اطاعت کرنے سے، محبت دینے سے ہی دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تمام باتیں میں نے ان کو بھی سمجھائیں، ریکارڈ کر کے بھیجا، سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.